السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ فاتح تالیہ کو اپنے گھر ڈنر پہ بلاتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے گھر میں جگہ ہے، لیکن وہاں پہ جو اس کا بیٹا ہوتا ہے سکندر وہ اس سے تھوڑا تلخ بات کرتا ہے، لیکن اس کی بیٹی جولیانا اچھے سے بات کرتی ہے۔ اس سے پہلے فاتح نے اس سے پوچھا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں یا رشتے کو کوشش دے سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آگے بڑھ سکے، لیکن تالیہ کہتی ہے کہ یہ بات میں آپ کو ڈنر کے بعد بتاؤں گی۔ اب جولیانا جیسے ہی اٹھ کے جاتی ہے وہ میشا کے پاس جاتی ہے اور میشا کو کہتی ہے آئے میں آپ کو تالیہ سے ملواؤں، کیونکہ ڈیڈ جیسے ان کو ہم سے ملوا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میشا جو ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو اپنے ڈیڈ کا ساتھ دینا چاہیے، اگر ڈیڈ آپ کے خوش ہیں تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ تو جولیانا کہتی ہے ٹھیک ہے آپ آئیں۔ اب ادھر سکندر جو ہے نا تالیہ سے پوچھتا ہے آپ پہلے کیا کرتی تھی، آپ کی کیا جاب تھی؟ تالیہ کہتی ہے آپ کو اشر نے کافی میرے بارے میں بتا دیا ہوگا، پھر بھی وہ دونوں کافی روکھا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ فاتح کہتا ہے اس سوال کا کیا مطلب ہے، آپ لوگ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ تالیہ کہتی نہیں، ان کو لگتا ہے اس کو مجھ سے کافی کچھ پوچھنا ہے۔ اتنے میں جولیانا میشا کو لے کے آتی ہے۔ میشا تالیہ سے کافی اچھے سے بات کرتی ہے لیکن تالیہ اس سے روکھا ہی بولتی ہے۔ فاتح بہت غور سے دیکھتا ہے کہ تالیہ اس سے اتنا اچھے سے بات نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے اس کی، لیکن وہ کہتا کچھ نہیں ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں میشا، پھر وہ تالیہ سے ملواتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ جولیانا کی ٹیچر ہے۔ تالیہ کہتی ہے میں ان سے مل چکی ہوں پہلے ان کی ایگزیبیشن پہ، کافی اچھا کام کرتی ہیں یہ۔ میشا خوش ہوتی ہے کہ آپ کو میرا کام اچھا لگا، کہتی ہاں آپ کے جیسا کام میں نے کسی اور کا بھی دیکھا ہے۔ وہ کسی بہت مشہور فوٹوگرافر کا نام لے دیتی ہے، لیکن میشا جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی کوئی کام نہیں چوری کیا، یہ میرا اپنا کام ہے، آپ کو لگتا ہے میں پسند نہیں ہوں، اچھا میں چلتی ہوں۔ لیکن فاتح اس کو کہتا ہے آپ بیٹھیں کوئی بات نہیں، جولیانا بھی کہتی ہے آپ بیٹھیں کوئی بات نہیں، تالیہ کو غلط فہمی ہوگی۔ میشا کہتی ہے نہیں مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے، میں ویسے بھی یہ کل گھر چھوڑ دوں گی، آپ کا بے فکر رہیں، میں تو ہمیشہ آپ کی حمایت ہی کرتی ہوں۔ جولیانا نے مجھے سچائی بتائی تھی جب وہ کیک کی آئسنگ کی، جولیانا نے بھی مجھے ایک سچائی بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، لیکن آپ کو لگتا ہے میں اچھی نہیں لگتی۔ تالیہ کہتی کیسی بات، لیکن مسز میشا جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ فاتح سے پوچھتی ہے ایسی کون سی بات ہے جو مجھے نہیں پتہ؟ فاتح کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم اسٹڈی میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں اندر آتے ہیں تو فاتح اس سے غصے سے پوچھتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا، میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، یہ عورت فراڈ ہے، یہ کون وومن ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پہلے تو آپ بہت کہتے تھے کہ آپ کو عورتوں کی بڑی پہچان ہے، کیا اب وہ پہچان بھول گئی ہے؟ فاتح آگے سے جواب دیتا ہے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس میں نے بہت دفعہ چیک کی ہے، اگر کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی، تم یہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ وہ بہت غصے میں بولتا ہے مطلب وہی نا، تو تالیہ کی بات پہ آپ کو کبھی یقین نہیں آئے گا۔ فاتح کہتا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ فراڈ ہے؟ تالیہ بتاتی ہے کہ کیونکہ اس کو ذوالقفی نے بھیجا ہے، وہ کالے گھوڑوں کی تصویریں بناتی ہے اور کالا گھوڑا آپ کا تھا قدیم علاقہ میں، وہ ایسی ہے جیسے اس کو ہمارے بارے میں سب پتہ ہے، قدیم اور ہمارے جدید ملاقہ کی زندگی کے بارے میں، اور وہ میری طرح دکھتی ہے، آپ نے یہ نہیں کبھی بھی نوٹس کیا؟ ذوالقفی ہمارا دشمن ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ بات اگر 6 سال پہلے ہوتی تو شاید میں مان جاتا، لیکن اب نہیں، اب وقت بیچ میں آ گیا۔ اچھا فائن، جولیانا کی کیا بات ہے؟ فاتح بتاتا ہے کہ جولیانا نے جب کیک آتے تھے تب دیکھے تھے، کیک پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی، وہ بعد میں ڈالی جاتی تھی زہر کی، اور وہ یہ بات جانتی ہے۔ تو تالیہ غصہ کر جاتی ہے تو آپ یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے بے قصور ثابت کر سکتی ہے یہ بات، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ فاتح بولتا ہے کہ جولیانا بہت کمزور ہے، پہلے تو عدالت اس کو 6 سال چپ رہنے کے لیے معاف نہیں کرے گی، اور وہ ایک بچی ہے، تو تمہیں پتہ ہے نا اس کے اگر ٹرائل ہوا ہے تو اس کے ساتھ کتنا برا ہو سکتا ہے۔ تالیہ کہتے ٹھیک ہے، نہ دیتی وہ میرے لیے گواہی، لیکن آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، آپ مجھے کبھی بچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔
فاتح کہتا ہے میں نے تمہیں ہر بار بچانے کی کوشش کی ہے، سلطان سے تمہیں بچانے کی کوشش کی، تمہارے باپ سے، اور کیا کروں، تمہارے پیچھے بھی آیا، بس تم ہی میرا بھروسہ نہیں کرتی، کیونکہ میں تمہارے مطابق تو وہ انسان ہوں نا جو تمہاری پیٹھ پیچھے سودے کرتا ہے۔ کہتی ہاں یان صفو بالکل ٹھیک کہتی تھی، آپ ایک خود غرض انسان ہیں، میں تو بس آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ نہیں سننا چاہتے تو مت سنیں۔ فاتح کہتا ہے تھینک یو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھے کسی سے بھی بچانے کی، میں 2 دفعہ الیکشن اپنے بل بوتے پر جیتا ہوں۔ تالیہ کہتی مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے، نہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ فاتح کہتا ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ کہتی میرا فیصلہ آسان ہو گیا، اچھا کیا آپ نے مجھے بچا لیا، بلا لیا یہاں پہ ڈنر پہ، آپ کو میں نے کہا تھا نا میں آپ کو جواب دے دوں گی، تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے، میں آپ کو ڈائیورس پیپر نہیں بھیجوں گی، میں خود لے کر آؤں گی، سائن کر دیجیے گا۔ فاتح آگے سے بولتا ہے کہ تم پھر حالات سے فرار اختیار کر رہی ہو، جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو۔ وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولتا ہے۔ تالیہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے، اس کے دونوں بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں۔ وہ سکندر کے پاس آ کے کہتی ہے تم سمجھتے ہو میں نے تمہاری ماں کو مارا ہے، تو سمجھتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے تو میں نکل ہی آؤں گی۔ اور جولیانا کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ڈیڈ کی زندگی میں کیا ملے گا داخل ہو کے، میں کوئی گولڈ ڈگر نہیں ہوں، میرے پاس ایسا کیا تھا جو تمہارے پاپا کے پاس ہے، بلکہ تمہارے پاپا ایک اجنبی ملک میں جب گئے تو وہاں میرے پاپا نے ان کو نوکری دی، پوچھ لینا اپنے ڈیڈ سے۔ یہ کہہ کے نا وہ دونوں کو چلی جاتی ہے، تو وہ دونوں سوچتے ہیں ڈیڈ نے ان سے شادی کب کی، لیکن خیر اب تو یہ طلاق دے دیں گے نا ایک دوسرے کو۔ ادھر ایڈم داتن سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو داتن اس کو کہتی ہے کہ تم نے اس کو تالیہ کو بتایا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ ایڈم کہتا نہیں بتا سکتا، اتنا آسان نہیں ہے بتانا، کیونکہ وقت بیچ میں آ گیا ہے، وقت نے ہم سب کو اتنا دور کر دیا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں اگر میری جگہ ہے تو بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ تالیہ اپنے گھر میں آتی ہے، اپنی چیزیں نہ اٹھا کے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو میری بات پہ بالکل یقین نہیں ہے، اس کے گھر میں میری جگہ ہی نہیں ہے۔ داتن آگے سے نا کہتی ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں تم ایسے ہی حلیوں میں کیوں ملتی ہو، کیا ہوا ہے اب؟ کہتی اس کے بیٹا مجھ پہ شک کرتا ہے، بیٹی بھی مجھ سے اچھے سے بات کی، لیکن بعد میں اس کو بھی جیسے ٹیچر کی اصلیت بتانے کی کوشش کی، تو دونوں باپ بیٹے نے میری بات نہیں مانی، اب میں کسی کو نہیں بچاؤں گی، مجھے صرف اپنے آپ کو بچانا ہے۔ داتن کہتی ہے تم کوئی سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہو جو سب کو بچاتی پھرو، تمہیں ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن پھر وہ جب اس کو ساری باتیں بتاتی ہے تو داتن کو سمجھ آتی ہے کہ ابھی فاتح کی زندگی میں اس کی جگہ ہے، لیکن یہ اس بات کو مان نہیں رہی۔ اتی تم غلط بات کر رہی ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں اس نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تالیہ کہتی فائن، مجھے نہیں رہنا اس کی زندگی میں۔ اب ایسے رات گزر رہی ہوتی ہے اور ایڈم کا پیغام تالیہ کو ملتا ہے کہ فاتح سر نے آج سارا دن میری بہت مدد کی، ان کو شکریہ کہہ دیجئے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کا پتہ لگوا دیا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم ہے، سرمد، ان کی بیوی کا، بہت وفادار اور پرانا۔ تالیہ کہتی ہے اچھا، مجھے تو لگتا تھا جیسے وہ مجھے کبھی بچائیں گی نہیں، لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب اگلی صبح فاتح جو ہے نا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے بچے باہر آ کے نا کہتے ہیں ڈیڈ ہم سے آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ کہتے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے ان سے شادی کی ہے؟ فاتح کہتا ہے کہ بس شادی ایسے حالات میں ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا تھا، اس کا باپ کسی سے اس کی شادی کر رہا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے اس کو بچانے کے لیے کی، میرے لیے یہ پیپر میرج تھی، مجھے لگا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن پھر میں اس کو بھول گیا، وہ میرے ساتھ رہی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، اور جب تک پھر تمہاری ماں کی وفات ہو گئی تو میں نے سوچا کہ شاید میں اس کے ساتھ رہ لوں گا، لیکن پھر 6 سال کا وقفہ آ گیا اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ جولیانا ایک دم سے کہتی ہے تو آپ کے ان کے باپا کے ہاں ملازم تھے؟ فاتح مسکرا پڑتا ہے، کہتا ہاں، اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ سکندر کہتا ہے اگر وہ طلاق کے پیپر لائیں گی تو کیا آپ سائن کر دیں گی؟ فاتح کہتا ہے ہاں شاید۔ اتنے میں میشا ان کے پاس آتی ہے، کہتی داتو سری میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کہتے نہیں مس میشا آپ رہیں اپنے گھر، کوئی بات نہیں، لیکن فاتح پھر بھی اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ایک بار پھر کرواتا ہے، لیکن کوئی بات سامنے نہیں آتی، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ تالیہ اتنی بڑی بات ایسے نہیں کہہ سکتی، ایسی کیا بات ہے، کیا اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے جو وہ ہر انسان کو اب شخص کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔
اگلے دن تالیہ جب ایڈم سے ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو ڈھونڈ لیا ہوتا ہے، سرمد کو اس سے ملنے جانا ہوتا ہے، کہتا انہوں نے آپ کی بات مانی ہتی نہیں، ان کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، بس میں اس لیے ان کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ایڈم کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتی تم مجھے کاغذات تیار کروا کے دو، مجھے ان سے طلاق لینی ہے، اور میں پھر اس کے بعد یہ شہر ہی چھوڑ کے چلی جاؤں گی، مجھے اب دنیا کو گھومنا ہے، دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنے آپ کو اس کیس سے چھڑوا لو۔ ایڈم کہتا ہے یہ کام نہیں کرے گا، میں نے کافی کوشش کی ہے، اس جیسے مسئلے ایسے نہیں حل ہوتے۔ تالیہ کہتی میں کر لوں گی، اب چلو ذرا سرمد کا وہ دیکھ لیں یہ کون ہے۔ اب ادھر رات کو سرمد کے گھر میں نا کوئی 3 بجے نا داتن اور تالیہ آتی ہیں، اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں، اس کو دھمکی دیتی ہیں۔ تالیہ اس کے گردن میں چاقو رکھتی ہے کہ تم نے اسرا کو زہر لا کے دیا تھا، تم اس کے ملازم ہو، تم نے اپنی مالکن کو مارا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا وہ زہر اپنے لیے منگوا رہی ہیں۔ تالیہ کہتی ہے اگر تم نے کورٹ میں گواہی نہ دی کہ تم نے زہر لا کے دیا تو میں تمہیں مار دوں گی، اور اگر گواہی دو گے تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی کہ اپنی زندگی سکون سے گزارو گے، کیونکہ تمہارے حالات کافی برے ہیں۔ وہ جو آدمی ہے نا وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آ کے کورٹ میں گواہی دے دوں گا۔ اب جب اگلا دن ہوتا ہے کورٹ کے ٹرائل والا دن، سکندر جو ہے نا اشر کے ساتھ تیار ہو کے نا عدالت جا رہا ہوتا ہے۔ فاتح اب جا تو سکتا نہیں ہے، ابھی وہ بیٹھے ٹی وی پہ نیوز چلتی ہے جہاں پہ نا یہ بتایا جاتا ہے کہ تالیہ مراد نے رات کو ایک صحافی کو تھپڑ مارا کیونکہ اس نے اس کو اسرا کا قاتل کہا تھا۔ فاتح اور وہ سارے دیکھ حیران ہو رہتے ہیں کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ اب ادھر عدالت میں کاروائی شروع ہوتی ہے، اور سرمد کو جب بلایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے مطلب کیا ان کو زہر لا کے دیا تھا، لیکن سرمد کہتا ہے کہ انہوں نے رات کو گھس کے 3:30 بجے میری گردن پہ چاقو رکھا، مجھے مارنے کی کوشش کی، اور زبردستی کہہ رہے ہیں میں گواہی دوں، لیکن میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو میں گواہی کیوں دوں؟ تو تالیہ کا وکیل اٹھتا ہے، احمد نظام اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں، سرمد تو ان کا وفادار ملازم تھا، اور شاید یہ وہی ملازم ہے جس نے آریانہ کی وہ نینی اس کے گھر میں رکھوائی تھی، تو تم نے اس عورت کو گھر میں بھیجا تھا تاکہ بچی کو اغوا کرو اور بعد میں وان فاتح سے کوئی موٹی رقم لے سکو۔ سرمد کہتا ہے نہیں، میں نے اس بچی کو اغوا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، ہاں میں نے اس عورت کو رکھوایا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کیوں کی، اور نہ ہی میں نے اپنی مالکن کو زہر لا کے ضرور دیا تھا کیونکہ وہ میری مالکن تھی، مجھے ان کی بات ماننی ہی تھی، اور یہ بات میں نے اس وقت اشر صاحب کو بھی بتائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ لا کے دے دو۔ ہمیں لگا وہ کسی کو مارنا چاہتی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ خود کو مار لیں گی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سرمد نہ ڈر کے سچ بتا دیتا ہے، تو ساری عدالت میں ایک دم سے سناٹا چھا جاتا ہے۔ احمد نظام کہتا ہے بس میں یہی تو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تالیہ نے کوئی زہر نہیں بھیجا، ہاں ہو سکتا ہے اگر کیک اس نے بھیجے بھی ہیں لیکن ان میں زہر نہیں تھا، اور اس بات کی بھی ایک گواہی موجود ہے۔ تو عدالت پوچھتی ہے کس کی گواہی؟ کہتے پی ایم خود۔ وان فاتح کا یہ لکھا ہوا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو عدالت میں بھی بلایا جائے گا تو وہ آ جائیں گے۔ وہ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جب کیک آتے تھے گھر میں تو اس کے اوپر زہر نہیں ہوتا تھا۔ تو عدالت اس کا بیان پڑھ لیتی ہے، کہتے اب پرائم منسٹر کا بیان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں اور کیک کی ٹرانزیکشن وغیرہ جہاں سے بھی ہوتی رہی ہے اس کا کیا پتہ؟ کہتا ہے وہ بھی کسی نے نا ان کا کارڈ چرا کے کی گئی ہے، اس لیے تالیہ مراد بے قصور ہے۔ تو عدالت جو ہے نا تالیہ کو بے قصور ثابت کر دیتی ہے اور سرمد اور اشر پر ٹرائل چلا دیتی ہے۔ سکندر اس کا بیٹا جو ہے نا اشر کو ایسے دیکھتا ہے، آپ کو پتہ تھا میری ماں نے زہر منگوا رہی ہے لیکن آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اشر چپ ہی رہتا ہے۔ اشر کو صرف ٹرائل پہ لیا جاتا، پکڑا نہیں جاتا، لیکن سرمد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب تالیہ جو ہے نا عدالت سے باہر آتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ میں چھوٹ گئی ہوں۔ باہر بہت سارے رپورٹر ہوتے ہیں جو اس سے بار بار پوچھتے ہیں کہ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ نے سچ میں قتل نہیں کیا تھا، لیکن تالیہ جو ہوتی ہے نا چپ ہی رہتی ہے، کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ احمد نظام اور ایڈم کے ساتھ نہ بیٹھ کے گاڑی میں چلی جاتی ہے۔ احمد نظام کہتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اب آپ رات کو 2 جگہ پہ کیسے تھی؟ آپ نے اس کو بھی دھمکایا اور وہاں پہ اس وقت اس کو بھی؟ تالیہ کہتی کچھ نہیں، ہم نے اس کی کافی میں کچھ ایسا ملا دیا تھا جس سے اس کو لگا کہ ہم رات کو 3:30 گھر آئے ہیں، لیکن ہم 12 بجے گئے تھے، 12 بجے جا کے یہ سب کام کیا تھا۔ اب وہ ایک نشئی آدمی ہے اس لیے اس کو پتہ نہیں چل سکا، اور ایڈم کے بھیجے ہوئے رپورٹر کو میں نے تھپڑ مارا اور ساری رات جیل میں رہی، بس اتنا سا کام کیا اور کچھ نہیں۔
ایمن نظام کہتا میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، آپ بھائی دونوں وقت کے مسافر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب 2 دن بعد تالیہ اور ایڈم جو ہوتے ہیں نا، ایڈم اس کو نا تالیہ کو لے کے آتا ہے وان فاتح کے گھر کے باہر۔ تالیہ کہتی ہے کہ مجھے آج اتوار ہے، وہ گھر ہی ہوں گے، بس میں سائن کروا کے واپس آتی ہوں۔ ایڈم کہتا ہے میں دوستانہ مشورہ دے رہا ہوں، یہ نہ کریں، مجھے ڈر ہے کہ وہ سائن کر دیں گے اور آپ اپنی ضد پہ اڑ کے سائن کروا لیں گی، اور پھر آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، نہ ان کو نہ آپ کو۔ یہ رشتے ایسے نہیں ہوتے کہ ایک جھٹکے سے سنبھل جائیں۔ تالیہ بولتی ہے میرا رنگ سیاہ ہے، میں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں، مجھے اپنی سیاہی سمیت ہی ان کی زندگی سے دور جانا ہے، کسی اور ملک میں۔ کہا نہ میں آزما چکا ہوں، یہ کام نہیں کرتا، آپ کہیں پہ بھی جائیں گی خوش نہیں رہ پائیں گی، اتنا عرصہ بھی تو ان کے بغیر رہی ہوں نا، رہ لوں گی، بس تم میرا انتظار کرو۔ اور ایڈم کہتا اور میشا والا معاملہ وہ تو ابھی یہی ہے۔ کہتی کہا نا میں سیاہ ہوں، مجھے کسی دوسرے کو بچانے میں دلچسپی نہیں ہے اب۔ ایڈم پھر سمجھاتا ہو سکتا ہے میشا بری نہ ہو۔ تالیہ کہتی تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں تم لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ فائن، میں ابھی سائن کروا کے آتی ہوں۔ ایڈم پوچھتا ہے کہ آپ کو اندر کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ آگے سے بولتی شاید 1 لمحہ، شاید 557 برس۔ ایڈم کہتا ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہ نا اس کے اندر گھر پہ جاتی ہے، راستے میں اس کو نا میشا مل جاتی ہے۔ میشا کہتی میں آپ سے ایک بات کر سکتی ہوں؟ کہتی بولو۔ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میری وجہ سے آپ کے لوگوں کی زندگی میں جھگڑا ہو، یہ نہ کریں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے اور لگتا ہے کہ آپ طلاق کے کاغذات لے کے رہی ہیں، آپ یہ سائن نہ کروائیں، آپ خوش نہیں رہیں گی۔ تالیہ کہتی اچھا تو تم کہاں جا رہی ہو؟ تی میں اپنی ایک دوست کا فارم ہاؤس ہے وہاں جا رہی ہوں۔ اچھا سیدھی وہیں جائیں گی؟ تو میشا کہتی ہاں۔ پھر وہ اس کا پوچھتی ہے فاتح کا وہ کدھر ہے؟ کہتی داتو سری تو وہ وہاں پہ اسٹڈی میں اپنی۔ تو اس کو بٹلر جو ہے نا اس کی اسٹڈی میں لے آتا ہے، اندر جاتی ہے تو فاتح وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے دونوں بچے بھی ہوتے ہیں، سکندر اور جولیانا۔ وہ تالیہ کو دیکھ کے دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جائیں ڈیڈ؟ ایک دم سے دونوں بولتے ہیں ہاں نہیں، پھر ایک دوسرے کی طرف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ کیا کریں ہم، تو وہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ تالیہ اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ سائن کر دے تو میں جاؤں۔ فاتح چپ کر کے نا اس کا فولڈر دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں مطلب اس کو کہتا، بس اس کی طرف دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں سائن کر کے بھجوا دوں گا، ابھی نہیں کر رہا میں سائن۔ تالیہ اس کو کہنا چاہتی ہوتی ہے کہ آپ سائن کر دیں تو میں لے کے جاؤں، لیکن وہ نہیں کہہ پاتی، شور میں آپ کا انتظار کرنا چاہوں گی۔ پھر اس کے بچوں کے پاس بیٹھتی ہے، میں نے ثابت کر دیا نا میں نے آپ کی ماں کو نہیں مارا، تو اب تو میرا خیال ہے کہ میں اس الزام سے آزاد ہو چکی ہوں۔ جولیانا ایک دم سے بولتی ہے اور اچھا جو الزام آپ نے دوسروں پہ لگائے ہیں ان کا کیا؟ تھی کیا الزام؟ میں نے تو صرف الزام لگایا تھا، ثابت تو کیا ہی نہیں، میں تو اس کو فراڈ ثابت کر سکتی تھی۔ فاتح ایک دم سے نا اس سے پوچھتا اچھا تم اس کو فراڈ ثابت کر سکتی ہو، کیسے؟ وہ بہت مسکرا پڑتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تالیہ جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ میں سن رہا ہوں، بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو، کیسے ثابت کرو گی کہ وہ مطلب فراڈ ہے؟ کیونکہ اس نے تو سب کچھ صحیح بتایا ہے اپنے بارے میں، اور میں نے بھی اس کا بار بار چیک کروایا، وہ ٹھیک ہے۔ تالیہ ہلکا سا مسکراتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بلا کر پوچھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور سیدھی کہاں جا رہی ہے، اس کے جواب میں اپنا جواب ڈھونڈے۔ فاتح جو ہے نا انٹرکام اٹھا کر میشا کو بلانے کو کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میشا اندر آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ تیار ہوئی ہوتی ہے جانے کے لیے گھر چھوڑ کے۔ اچھا مس میشا آپ کی تیاری مکمل ہے، سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں؟ فاتح نارمل پوچھتا ہے اس سے۔ وہ کہتی ہے جی داتو سری میں بس نکلنے ہی والی ہوں۔ آپ کہاں جائیں گی؟ اپنی فرینڈ کی طرف۔ اچھا سیدھی وہیں جائیں گی؟ میرا مطلب ہے کہیں اور تو نہیں جائیں گی؟ میشا کہتی ہیں جی نہیں، میرا ہسبینڈ ابھی بھی مفرور ہے، اس لیے بے فکر ہے میں آپ لوگوں کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ تالیہ اور فاتح دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تالیہ اس کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں نے ثابت نہیں کر دیا۔ میشا بڑی ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تالیہ کہتی ٹھیک ہے اب میں جا سکتی ہوں، میری یہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ میشا بھی کہتی میں بھی جاؤں۔ فاتح اٹھتا ہے اور نہ دروازہ بند کرتا ہے کیونکہ تالیہ جا چکی ہوتی ہے۔ کہتا ہے نہیں،
ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، آپ نکلی تھی واقعی۔ آپ نے کہا کہ آپ سیدھا اپنی دوست کے فارم ہاؤس پہ جاؤں گی، ایک ماں کی سب سے پہلی پیورٹی اس کے بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ سیدھا اپنی دوست کے گھر جائیں گی، کیوں؟ آپ کو اپنی بیٹی ایمی کو اسکول سے پک نہیں کرنا؟ اس کو کون لے گا؟ میشا جو ہوتی ہے نا، ایک دم سے بڑی نا شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آتی ہے اور کہتی، اوہ 2 سال لگے آپ کو مجھے پکڑنے میں۔ ذوالکفلی نے کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی سے نکل آؤں، وہ مجھے پکڑ سکتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا تالیہ مجھے پکڑ سکتی ہے، لیکن میں نہیں گئی۔ بس میں دیکھنا چاہتی تھی آپ لوگوں کے ریئیکشن، کہ آپ لوگوں کو میری سچائی پتہ چلتی ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ اب جولیانا اور سکندر بھی اس کو حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میم آپ، وہ ان دونوں کو کہتی شٹ اپ۔ اب اس کی بولی بہت ہی بری ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، اس کا وہ مہذب لہجہ، اچھے طریقے سے بولنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ فاتح کہتا ہے سکندر کو، کہتا ہے جاؤ سیکیورٹی کو کہو باہر رہیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ جولیانا جو ہے نا رونا شروع ہو جاتی، کہتی آپ ایسی ہیں، کہتی مجھے آپ 10 منٹ سے زیادہ نہیں روک سکتے، آپ سیکیورٹی کو بلا رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن آپ کیا بتائیں گے؟ لیکن میں بہت برا کر سکتی ہوں۔ ذوالکفلی کے پاس ابھی بھی ایسے ثبوت ہیں جو تالیہ کو بہت برا ثابت کر سکتے ہیں۔ فاتح کہتا ہے لیکن وہ اپنے ہر الزام کے لیے کلین چٹ پہلے ہی لے چکی ہے۔ کہتی نہیں، یہ ہمارا میڈیا بہت بری چیز ہے، اگر ہم آج انٹرنیٹ پہ ڈال دیں کہ تالیہ نے یہ چوریاں کی وہ چوریاں کی، تو جن جن لوگوں کی چوریاں کی ہیں وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ پھنس جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ آپ یہ چاہیں گے، اس لیے آپ مجھے جانے دیں گے۔ فاتح جو ہے نا وہ ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میرے گھر میں میرے پاس کیا لینے آئی تھی۔ کہتی یہ بھی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ سکندر کہتا ہے ڈیڈ اس کو مت جانے دیں، وہ آپ کے ساتھ کچھ برا کر سکتی ہے۔ کہتا لیکن نہیں، اس کو جانا ہی چاہیے، اگر آج اس کو روک لیا تو وہ بہت برا کر دے گی تالیہ کے ساتھ، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ اب ادھر تالیہ جو ہے نا ایڈم اور اس کے ساتھ داتن کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پہ آئی ہوتی ہے، جو کہ اس دنیا میں ہے۔ وہاں پہ نا اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے نا روتی ہے، کہتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دینا باپا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ پھر وہ باہر آتی ہے، داتن کہتی ہے تم یہ خط مجھے دے سکتی ہو، یہ اینٹیک ہے؟ کہتی نہیں، یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے، میں نہیں تمہیں دے سکتی۔ فاتح بھی کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ آپ تو 1 ہفتے میں بعد سنا ہے کہ جا رہی ہیں یہ شہر چھوڑ کے اور یہ ملک بھی۔ تالیہ کہتی ہاں چلو آج ہم تینوں دوست مل کے ایک اچھا سا نا لنچ کرتے ہیں، اور داتن کہتی ہاں اب ہم فاتح کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ تالیہ کہتی شور کون فاتح؟ میں نہیں جانتی، چلو۔ پھر وہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور ابھی بیٹھنے ہی لگتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ ایک نیوز سن لیتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ فاتح کے اکاؤنٹ سے بہت ساری ای میلز جو ہے نا لیک ہو گئی۔ فاتح ایک نااہل انسان ہے جو اپنے مطلب اکاؤنٹ کو سیکیور ہی نہیں کر سکے، تو وہ ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ کافی اس کے بارے میں نا نیگیٹیو باتیں سننے کو ملی ہوتی ہے۔ داتن کہتی تالیہ بیٹھو، ہمیں لنچ کرنا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ کہتی نہیں، انہوں نے اتنی بڑی غفلت کیسے کر دی، کیسے ہو گیا ان کا اکاؤنٹ لیک، ان کی کرسی خطرے میں ہے۔ ایڈم کہتا آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ ان کو بچانے کی اب کوشش نہیں کریں گے۔ کہتی نہیں، میں نے کب کہا میں ان کو کبھی چھوڑ سکتی ہوں، انہوں نے اس کرسی کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، مجھے پہلے ان کے پاس جانا ہے، پوچھنا ہے انہوں نے یہ کیوں کیا۔ ادھر کافی لوگ فاتح کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی اور نے آپ کی ای میلز لیک کی ہے۔ فاتح کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، ابھی آپ لوگ جائیں یہاں سے، کیونکہ اس کو پیغام ملتا ہے کہ تالیہ جو ہے نا اس کا انتظار کر رہی ہے باہر۔ پھر وہ تالیہ کو اندر بلاتا ہے، کہتا 7 منٹ ہے تمہارے پاس، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بولو کیا کہنا ہے۔ تالیہ کہتی ہے آپ نے میشا کو گرفتار کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ فاتح کہتا ہے تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہی حل کر لوں گا۔ تالیہ غصے میں آ جاتی، کہتی وہ آپ کی پریمیئر شپ خطرے میں، آپ کی کرسی خطرے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ وہ آپ کا بہت نقصان کر چکی ہے، آپ نے اس کو کیوں جانے دیا؟ تالیہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے خلاف، اس لیے میں اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا، چلی گئی ہے وہ، اچھا اس نے جو بھی کیا میں کر لوں گا خود ہی، یہ تمہارے مسئلے نہیں ہے، میرے مسئلے ہے۔ تالیہ کہتی اس کو واپس لائیں، وہ لوگوں کے سامنے سے گواہی دے گی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فاتح کہتا ہے تم جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہی اپنے مسئلے حل کر سکتا ہوں۔ کہتی لیکن یہ اسکینڈل آپ سے آپ کی کرسی چھین سکتا ہے۔ کہتی میں نے کہا ہے نا جاؤ، مجھے نہیں بچانا، چھوڑ دو مجھے بچانا۔ اب تالیہ ایک دم سے اس سے بولتی ہے اس نے آپ کو کسی بات پہ بلیک میل کیا ہے نا جو آپ نے اس کو جانے دیا، ایسی کیا وجہ تھی جو آپ نے اس کو جانے دیا؟
فاتح جو ہوتا ہے نا، کوئی فائل چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں. کہتا کہ کسی بہت قیمتی شخص کی وجہ سے میں نے اس کو جانے دیا ہے، بس اب تم جاؤ، میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اس کے لیے، تم جا سکتی ہو. تالیہ باہر جانے لگتی ہے تو ایک نوجوان اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں نا بہت ساری فائلز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر نا کچھ قیدی وغیرہ لکھا ہوتا ہے. کہتی یہ کس قسم کی فائلز ہیں؟ سر نے ایک پروجیکٹ شروع کیا لیکن کبھی فائل چیک نہیں کر سکیں، کبھی بھی آج تک فائلیں، جن میں یہ بے گناہ قیدیوں کو آزاد کروائیں گے. لیکن میرا تو کام ہے نا، میں لا کے دوں، اور یہ میری ڈیوٹی ہے، ہمیں اپنی ڈیوٹی تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے. تالیہ بھی ایک دم سے مسکرا پڑتی، ہاں اپنی ڈیوٹی وہ تو ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اب تالیہ اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے اور آ کے نا اس نے داتن اور ایڈم دونوں کو فون کیا ہوتا ہے کہ میشا کا پتہ لگوا کے بتاؤ مجھے کہ کہاں ہے وہ ابھی. اور اپنے ساتھ میں اس نے نا اپنے پاسپورٹ، سامان وغیرہ سب کچھ پیک کر کے بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے چلے جانا ہوتا ہے کوئی 3-4 دن میں. تو اس کی جب گھنٹی بجتی ہے تو آگے سکندر ہوتا ہے، فاتح کا بیٹا. کہتی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم نے میرا گھر، اوہ کوئی مشکل نہیں ہے، ظاہر ہے پردھان منتری کے بیٹے ہو، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ آپ کی وجہ سے میرے ڈیڈ اس وقت مشکل میں. تھی کیا مطلب؟ تھی اس نے آپ کی دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کے خلاف ایسی ایسی چیزیں میڈیا میں دے دے گی کہ آپ پھر دوبارہ پھنس سکتی ہیں، اور ڈیڈ نے آپ کو بچانے کے لیے اس کو جانے دیا، اور یہ سب اسی نے کیا ہے. اب ڈیڈ میرے مصیبت میں ہے تو کیا آپ کچھ نہیں کریں گی؟ تالیہ کہتی اچھا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میں تو جھوٹی ہوں نا. تب مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ ہر کام کرنے میں ماہر ہیں، مجھے اب آپ کی مدد چاہیے اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے. تالیہ جو ہے نا سوچ میں پڑ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا وہ قیمتی شخص کے لیے، تو وہ میں ہوں، لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ صرف یہ سوچتی ہے. کہتی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس کو ڈھونڈ لوں گی اور یہ مسئلہ بھی حل کر سکتی ہوں. تو سکندر بہت حیران ہوتا ہے. تو ڈیڈ اسی لیے آپ پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتی ہیں. پھر وہ داتن کو بلاتی ہے، دونوں مل کے نا ڈھونڈتے ہیں کہ میشا جیسی ہے وہ کوئی ڈارک ویب سائٹ پہ بھی کام کرتی ہوگی، اور جتنا کہ ریسرچ کی ہے داتن کہتی ہے اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے زیادہ. کہتی چلو ہم ایک کون کھیلیں گے جس سے میں وہ پھنسے گی، اور وہ ضرور پھنسے گی، بس اس کے لیے مجھے سکندر تمہاری مدد چاہیے. کہتا کیسی؟ کہتی چلو اب کہانی وہیں پہ تنگو کامل کے گھر. وہ تنگو کامل کے گھر جاتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی برا کیا، آپ کی بیوی کے زیورات چرائے. کہتا کوئی بات نہیں، جو تم نے لیپ ٹاپ میرے گھر میں رکھوایا تھا اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا تھا، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور ویسے بھی تمہارا تعلق اب وان فاتح سے، اور وان فاتح میرا دوست ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اپنے دوست کا دوست کبھی دشمن ہو سکتا ہے. اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ پھر اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھیں اور آپ کے بیٹے کو ڈارک ویب سائٹ پہ ایک پوسٹ ڈالنی ہوگی جس پہ یہ لکھنا ہوگا کہ اس کی ماں کا نیکلیس بہت قیمتی ہے جو کہ کوئی بھی چور چرا نہیں سکتا کیسے بھی کر کے، کیونکہ آپ کے گھر میں بہت سیکیورٹی ہے. عطا ہو جائے گا. ادھر فاتح سے نا کافی رپورٹر جو ہے نا اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیوں نہیں سیکیور رکھا. لیکن فاتح کہتا ہے آپ اس بل کی فکر کریں جو میں پاس کروانے جا رہا ہوں، تعلیمی بل، اس کو چھوڑیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا ہوتا. پھر سارے رپورٹر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان میں ایڈم بھی شامل ہوتا ہے. ایڈم کہتا ہے سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کیوں نہیں رکھ سکے؟ ایک منٹ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تمہاری تو یادداشت نہیں چلی گئی تھی؟ تو ایڈم کہتا آئی وش کہ چلی ہی جاتی. آپ دونوں کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں، ذمہ دار کوئی اور ہے اور آپ ایسے ہی لڑائیاں لے رہے ہیں. فاتح کہتا چھوڑو اس بات کو، اس کیس سے میں نکل آؤں گا، وہ بھی نکل آئی ہے نا تو میں بھی نکل آؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. فاتح کہتا ہے یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ دے گی؟ آپ کو پتہ ہے وہ گلٹ میں ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ان کو اپنے باپا کا ایک خط ملا جس میں اس کے باپا نے کہا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہے گی. فاتح کہتا خط اور یہاں تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہم نے سر وقت کا سفر کیا ہے، ہو سکتا ہو. کہتا تم پاگل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس کا باپ ایسی کوئی بات نہیں اس کے لیے لکھے گا، وہ باپ ہے اس کا، وہ کیسے اپنی بیٹی کو بد دعا دے سکتا ہے؟ تم لوگ اتنے بیوقوف ہو. کہاں ہے وہ خط؟ کہتی وہ شاید انہی کے پاس ہے. کہتا اس خط میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے، پتہ لگواؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بد دعا دے. ایڈم پریشان ہو جاتا ہے. کہتا پتہ لگواؤ ایڈم ایسا کیا ہے اس خط کا راز معلوم کرنا ضروری ہے. ایڈم داتن کو فون کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے داتن نے اس سے خط مانگا تھا اور داتن آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے. کہتی آپ نے ان کا خط چوری کیا؟ کہتی تمہیں میں چور لگتی ہوں؟ ہاں میں نے ان کا لفافہ چرایا اور وہ اس وقت لیبارٹری میں. کہتا کہ اس لیبارٹری میں مجھے اس کا ایڈریس چاہیے. تو وہ لیبارٹری میں چلا جاتا ہے ادھر.
اس خط کے بارے میں پتہ لگوانے کے لیے۔ ادھر تنگو کامل کے گھر میں نا پارٹی چل رہی ہوتی ہے۔ تالیہ جو ہوتی ہے نا ایک کھڑکی پہ چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ میشا کو پکڑ سکے۔ وہ اپنے باپ کا وہاں پہ خط پڑھتی ہے، پھر وہی بددعا والی بات پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اس کے اوپر گرتے ہیں اس کے باپ کے لکھے ہوئے نام پہ۔ وہ وہاں پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے کہ میرے پاپا نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ ادھر ایڈم لیبارٹری میں آتا ہے تو اس کو نا جو ہوتا ہے لیبارٹری مینیجر، وہ کہتا ہے کہ یہ خط عام سا خط نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایج کیوں نہیں ہوا ہے، یہ پرانے زمانے کا ہی۔ ایڈم دل میں سوچتا ہے کہ اب ہم اس کو کیسے بتائیں کہ وقت میں سفر ممکن ہے۔ اچھا چلے میں اس کو پکڑ کے لے جاتا ہوں، لیکن وہ جیسے ہی اس کو پکڑنے لگتا ہے تو اس کو کہتا ہے نہیں مت پکڑو، خط کو کچھ نہیں ہے کاغذ کو، لیکن اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ زہریلا ہے۔ یہ زہر ایسا ہے کہ اگر اس کو ذرا سا بھی پانی لگا اور یہ انگلیوں کے ذریعے انسان کے جسم میں جاتا ہے اور بہت بری انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ کہتا کیا مطلب، ایسا زہر کبھی یوز ہوا ہے؟ کہتا ہاں، ایسا زہر 3-4 دفعہ کوئی ہیرے چوری ہوئے تھے تب ہوا تھا، اور شاید یہ کوئی چور اور جادوگر نے استعمال کیا تھا۔ ایڈم کو ساری سمجھ آ جاتی ہے، ایڈم سمجھ آتا ہے کہ یہ ذوالقلفی نے کیا، وہ تالیہ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ داتن کو اور تالیہ دونوں کو بہت فون کرتا ہے لیکن کوئی اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا۔ اب ادھر پارٹی میں نا مسز شیلا کے گلے سے نیکلس ایک دم سے چوری ہو جاتا ہے۔ تالیہ اس کے پاس آتی، کہتی آپ کا نیکلس؟ پتہ نہیں کب میرے گلے سے نکل گیا، لیکن ایک ویٹرس مجھ سے ٹکرائی تھی۔ تالیہ اس ویٹرس کے پیچھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے جاتی ہے تو وہ میشا ہوتی ہے۔ تالیہ ایک بند گلی میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ میشا جو ہے نا اس کے پاس آتی ہے، لیکن تالیہ کو وہاں پہ نا ایک سفید ہرن نظر آتا ہے جس کے منہ سے نا خون بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شاید کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ میشا کہتی اوہ تم نے مجھے پکڑنے کے لیے اتنا برا پلان بنایا، لیکن تم مجھے پکڑ نہیں سکتی۔ تو تالیہ کی طبیعت ایک دم سے خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے تو وہ وہیں گر جاتی ہے، اس کو پکڑ نہیں پاتی۔ میشا اس کے پاس آتی ہے، کہتی مجھے تمہارے لیے افسوس ہے، لگتا ہے ذوالقلفی نے تمہیں زہر دے دی ہے، وہ تم سے بدلہ لے رہا ہے، شاید کل کو وہ میرے ساتھ بھی ایسا کرے، مجھے تم سے ہمدردی ہے لیکن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ سب یہیں پہ تالیہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تاشا وہ شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی اور اسے آزاد کر دیا۔ تالیہ آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہے، تم میرے ساتھ رہو، مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر سیل ڈلتے ہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا، اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ بڑے ہی ویلن ہے کوئی تمہارے پاپا۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں آپ کس پر گئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھتے۔ میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں کیسے برداشت کیا تھا؟ جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچائے گا۔ اتنے ایسے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا، کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ تالیہ بہت ذہین ہے اور آپ جیسے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے۔ دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے، جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا، جو تمہیں کرنا آتا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا تالیہ کی یہیں پہ موت ہو گئی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ اب تالیہ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھتی ہے، آس پاس اس کو سب کچھ سفید نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن مان فاتح اس کے پاس ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تالیہ تم ٹھیک ہو؟ کہتی میشا کدھر ہے اور میں کہاں ہوں؟ کہتا تم ہاسپٹل میں ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی اور تم ایڈم کو ملی تھی ایک گلی میں اور وہ تمہیں ہاسپٹل لے آیا، کچھ نہیں ہوا، تم بس آرام کرو۔ تالیہ سو جاتی ہے۔ پھر تالیہ کو جب ہوش آتا ہے دوبارہ تو وہاں پہ نرس آتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 10 سال بعد ہوش میں آئی ہیں، آپ کوما میں تھی۔ تالیہ اس کو پوچھتی ہے یہ میری دوست نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے؟ تو داتن بہت ہنستی ہے، کہتی تم اتنی آسانی سے کون ہونے والوں میں سے نہیں ہو۔ اتی میشا پکڑی گئی کیا؟ اتی کوئی میشا نہیں تھی، تم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اتی وان فاتح آئے تھے کیا؟ کہتی ہاں وہ صبح کا یہیں تھا لیکن اب اس کو پارلیمنٹ میں جانا تھا اور چلا گیا۔ کہتی اچھا وہ وزیر اعظم ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اور ایڈم بھی تم سے مل کے ہی گیا، ابھی اس کو کوئی سٹوری کور کرنی تھی، وہ چلا گیا۔ آپ ٹی وی لگائیں مجھے دیکھنا ہے، داتن کو یہ کہتی ہے۔ داتن ٹی وی لگاتی ہے جہاں پہ وان فاتح نا کوئی بل پاس کروا رہا ہوتا ہے، اور بل پاس کروانے کے بعد وان فاتح اپنی ایک غلطی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں اپنا اکاؤنٹ نہیں سیکیور کر سکا تو میں وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں یہ کرسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تالیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی، کیوں؟ اتنا آسان ہے کرسی چھوڑ دینا، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ داتن کہتی چھوڑو، اس نے اگر وہ کرسی چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کے ہی چھوڑا ہوگا نا۔ تالیہ کہتی نہیں،
انہوں نے خود اس لیے چھوڑی ہے تاکہ یہ لوگ ان کو نہ نکالیں. وہ کیا نکالیں گے، یہ خود ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن وہ رو پڑتی ہے کہ اتنا کچھ کیوں ہوا. پھر تالیہ کو کچھ یاد آتا ہے. سونے سے پہلے اس کو یہ یاد آتا ہے کہ میشا جب اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میشا نے اس کا فون پکڑ کے ایڈم کو، کیونکہ ایڈم کی کال آ رہی ہوتی ہے، اور ایڈم کا فون اٹھا کے کہتی ہے اگر تالیہ کو بچانا چاہتی ہو تو وہ یہاں ہے. اس زہر کا کوئی تریاق نہیں ہے، صرف میرے پاس علاج ہے. میرے پاس بھی نہیں، ذوالکلفی کے پاس علاج ہے. میں اس سے چرا کے لا سکتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں وان فاتح کو میرے اوپر سے سارے الزامات ہٹانے ہوں گے اور میرا پیچھا چھوڑنا ہوگا، تبھی میں علاج لا کے دوں گی. اور ایڈم اور وان فاتح اس سے یہ سودا کر لیتے ہیں، اس لیے تالیہ کی جان بچ جاتی ہے. تالیہ کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے. وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے ان کی کرسی چلی گئی. اب تالیہ ایڈم جو ہوتا ہے نا، ادھر تالیہ کو آتا ہے اس سے ملنے کے لیے، کہتا ہے یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اچھا کام کر رہے تھے. ہاں میں ان سے ناراض تھا کہ کچھ نہیں وہ ٹھیک کر پا رہے تھے، لیکن نئی کرسی چھوڑنی چاہیے تھی. تالیہ کہتی وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا. آتے تم لوگوں نے پھر میشا سے سودا کیا. کہتے کوئی میشا نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کو سچائی بتا ہی نہیں رہے ہوتے کہ ایسا ہوا تھا کچھ. ادھر فاتح وہ ساری فائلز جو ہے نا وہاں سے لے کے آ جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ اب مجھے ان فائلز پہ کام کرنا ہے. اور وہ وہاں پہ بھی استعفیٰ دے دیتا ہے چیئرمین شپ سے کہ میں اب چیئرمین بھی نہیں رہنا چاہتا. اب 2-3 دن بعد تالیہ جو اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی، اب مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ اس نے داتن اور ایڈم کو کہا ہوتا ہے کہ اس کی کل رات کی فلائٹ ہے، لیکن وہ 1 دن پہلے کی ہوتی ہے. کہتی میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، کیونکہ وہ فاتح اس کو ایک بار ہاسپٹل میں ملنے آیا ہوتا ہے، بعد میں اس کو ٹائم نہیں ملتا ملنے کا، وہ بھی نہیں آیا ہوتا. لیکن اس کے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، جیسے ہی وہ کھولتی ہے اور کہتی پتہ نہیں کون، لیکن سامنے فاتح ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیسی ہو. کہتی ٹھیک ہوں، آپ نے استعفیٰ دے دیا. کہتا بس مجھے لگا میں اس کے قابل نہیں ہوں اس لیے میں نے دے دیا. چائے پئیں گی؟ وہ اس کو چائے کی آفر دیتی ہے. کہتا میں نے ایک بات سیکھی ہے زندگی سے، جو لوگ چائے کو انکار کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، لاؤ. پھر اس سے پوچھتی ہے میشا کا پتہ چلا؟ فاتح کہتا چھوڑ دو میشا کو، مت کرو پیچھا کرو اب اس کا. کہتی تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو؟ اگر ناراض نہیں ہو تو جا کیوں رہی ہو؟ کہتی نہیں میں شاید پہلے تھی لیکن اب نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی رکنا نہیں چاہتی، میں جا رہی ہوں، مجھے جانا ہی ہے اس ملک سے. کہتا تم چناؤ نہیں کر پا رہی کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہتی نہیں ہمارے درمیان وقت آ گیا ہے. پھر وہ چائے لاتی ہے اور چائے پینا شروع کر دیتے ہیں. کہتی آپ اپنی کرسی کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کہتا نہیں اب مجھے نہیں رہنا پرائم منسٹر، میں چھوڑ چکا ہوں وہ سب کچھ، اور میں نہیں رہنا چاہتا. میں ایک پیچیدہ انسان ہوں اور تم بھی ایسی ہو، نہ جاؤ، میں تمہیں دوبارہ روک رہا ہوں، نہ جاؤ. کہتی میں سب کچھ چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ نے اس کو جانے دیا، میری وجہ سے آپ کی کرسی چلی گئی. میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں، آپ کی زندگی تباہ ہو گئی، آپ کی بیوی مر گئی، نہیں رہنا مجھے آپ کی زندگی میں. فاتح کہتا ہے پہلے میری بات سنو، تم میرے ساتھ بہت دیر رہی نہیں ہو، تم شاید تھوڑی دیر رہی ہو، لیکن میں نے صرف تمہارے علاوہ تو شاید کچھ کیا ہی نہیں. 6 صدیاں ہو یا 6 سال، میں نے صرف تمہارا ہی انتظار کیا ہے. ہم دونوں مختلف ہیں، کیا تم نہیں کوشش کرنا چاہتی اپنے رشتے کو بچانے کی؟ کیا میں تمہاری زندگی کے لیے اہم نہیں ہوں؟ تم تو میری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں. تالیہ کہتی نہیں میں بہت دور دور جانا چاہتی ہوں، ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے. آپ کو سب کچھ بھول گیا تھا لیکن مجھے یاد تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہی. اب ہم نے 2 دنیاؤں کا سفر چاہے اکٹھے کیا، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن میں پھر بھی چھوڑنا چاہتی ہوں. میں خود کو چننا چاہتی ہوں، میں اس دنیا میں سفر کرنا چاہتی ہوں. شاید کبھی واپس آ جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے کاغذ سائن نہیں کیے. نہ کریں سائن، میں نے کون سا کسی اور سے شادی کرنی ہے. فاتح کہتا میں تمہارا انتظار کروں گا. کہتی کتنی دیر؟ ایسا پہلے بھی تو اتنی دیر انتظار کیا ہے نا، 6 سال انتظار کرنے کے علاوہ میں نے کیا تھا، اب بھی کر لوں گا. فاتح بڑے بوجھل دل سے وہاں سے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو روکتی بھی نہیں ہے. اب ادھر ایک کافی شاپ پہ ذوالکلفی جو ہے بیٹھا ہوتا ہے اور کافی آرڈر کرتا ہے. کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ پی رہا ہوتا ہے تو تالیہ اس کے سامنے آتی ہے. کہتا ہے تم تو شاید ملک چھوڑ کے جا رہی تھی. تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تم نے وان فاتح کی کرسی چھین لی. ذوالکلفی کہتا ہاں میں کامیاب رہا. تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، ہاں تمہاری لک تم بچ گئی، لیکن یہ میشا نے کیا ہے نا، اب اس کا بھی بہت برا حال ہوگا. کہتی کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تم نے میری اتنی زندگی برباد کر دی، میرے باپ کو جادوگر بنایا. کیونکہ تم جب کسی کو جادوگر بناتے ہو تو تمہاری اپنی قوتیں اور تمہاری عمر بڑھتی ہے، تم اس لیے کرتے ہو نا.
چھوڑ دو میرا پیچھا، جا رہی ہوں میں یہاں سے. اب وان فاتح اور اس کی فیملی اور داتن اور ایڈم کو کچھ مت کہنا، وہ یہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ تم ابھی بھی ان کو نقصان پہنچاؤ گے. ذوالکفلی کہتا ہاں میں کر سکتا ہوں، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا. کہتی اچھا، تمہیں پتہ ہے جادوگروں کے پاس سب سے اچھا ہتھیار کون سا ہوتا ہے؟ ان کی زبان. اور اگر تمہاری زبان ہی نہیں رہے گی تو جادو کیسے کرو گے؟ تو ذوالکفلی کچھ بولنے لگتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. کہتی جو تم نے ابھی کافی پیا ہے، میں نے اس میں کچھ ایسی جڑی بوٹی ملا دیا کہ اب تم ساری زندگی بول نہیں پاؤ گے اور نہ ہی کسی کی زندگی تباہ کر پاؤ گے. فائن، بائے، اب رہو ایسی زندگی کے ساتھ. یہ کہہ کے نا چلی جاتی ہے. اب ایڈم جو ہے نا ادھر اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیتا ہے کہ مجھے نا اب اپنے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی چلی گئی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا ہے، تو مجھے اپنا زندگی کو کچھ اور طریقے سے گزارنا ہے. فاتح اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ واپس آئے گی کبھی. تالیہ ایئرپورٹ پہ جاتی ہے، بار بار دیکھتی ہے کہ شاید فاتح اس کو روکنے کے لیے آئے، لیکن وہ نہیں آتا. بورڈنگ پاس کروا کے اندر جانے لگتی ہے اور رک جاتی ہے. نہیں، میں نہیں جا سکتی، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، تو میں کیسے ان کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتی ان کو. وان فاتح اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہی ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شاید اس کا کوئی نوکر کافی یا چائے لے کے آیا، لیکن پیچھے تالیہ ہوتی ہے. تالیہ اس کو وہ تالیہ کو آواز نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کا اپنا ہے کہ اس نے اندر آنا ہے یا ساری زندگی کے لیے جانا ہے. تالیہ ایک دم سے بولتی ہے آپ نے کہا تھا کہ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم، اور میں نے کہا تھا کہ کیا تم کوشش نہیں کرنا چاہتی اس رشتے کو بچانے کے لیے؟ وہ مسکراتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے. تالیہ اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں کرنا چاہتی ہوں. کیا ابھی بھی آپ کی زندگی میں میری جگہ ہے؟ کہتا تمہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت ہے؟ ہم مختلف ہیں تو کیا ہوا، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوا، ہم ایک جیسے ہوتے تو شاید زندگی بورنگ ہو جاتی. ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں ساتھ رہنے کی، اپنا گھر خود بنانے کی. کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کہتی ہاں. آپ کو پتہ تھا کہ میں آ جاؤں گی؟ کہتا ہاں میں جانتا تھا کہ تم آ جاؤ گی، اس لیے تو میں تمہارے پیچھے ایئرپورٹ تک نہیں آیا. اچھا. فاتح کہتا ہے میں ایک کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ فائل پکڑو، اس کے اوپر میں نے ایک انویسٹیگیٹر کا نام لکھا ہے، کیونکہ مجھے بے گناہ قیدیوں کو آزاد کروانا ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی انویسٹیگیٹر ہائر کیا ہے، دیکھو اس کا نام. تالیہ فائل کھولتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حالم. وہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اب 2 ماہ بعد ایڈم جو ہے نا اپنے پی ایم بننے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے وہ چیئرمین شپ کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اور جس میں داتن اس کا ساتھ دیتی ہے. داتن کہتی ہے لڑکی اب تم بے وقوفی کر رہے ہو تو مجھے تمہارا ساتھ دینا ہی پڑے گا، کیونکہ دوست ہوتے کس لیے ہیں. ادھر فاتح اور تالیہ نے اپنا ایک گھر بنا لیا ہوتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سارے وہ پھول ہوتے ہیں، گلابی رنگ کے پھول ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک وہ ریسٹورنٹ بناتے ہیں، اوپر ان کا گھر ہوتا ہے، جس میں ریسٹورنٹ کا نام انہوں نے جیا خانہ رکھا ہوتا ہے، جو کہ قدیم علاقہ پر ہی ہوتا ہے اور قدیم علاقہ کے تھیم پر ہی بنایا گیا ہوتا ہے. فاتح ان درختوں کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر سے پھول گر رہے ہوتے ہیں. تالیہ اس کے پاس چائے لے کے آتی ہے اور اس کو دیتی ہے، ایک مگ اس کو دیتی ہے اور خود دوسرے مگ کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے. وہ اس کو آگے سے کہتے ہیں تھینک یو. تو تالیہ بولتی ہے ساکو ہارا نامی، جب ہم آئے تھے یہ پودے کتنے ویران تھے، لیکن اب کتنے پھولوں سے بھر گئے ہیں. فاتح کہتا ہے ہاں وقت ہی تو ہے، ہر چیز کو صحیح کر دیتا ہے. تالیہ آگے سے پوچھتی ہے اور آپ کے بچے سکندر کیا کبھی آپ سے ملے گا؟ کیونکہ سکندر اس بات کے بعد ناراض ہو کے ہاسٹل چلا گیا ہوتا ہے، اور جولیانا بھی، لیکن جولیانا تو بعد میں بات کر لیتی ہے اور واپس آنے کا بھی کہہ دیتی ہے کہ کبھی آ جائے گی، لیکن سکندر ابھی بات نہیں کر رہا ہوتا. فاتح کہتا ہے وہ میرے بچے ہیں، وہ ضرور واپس آئیں گے، بے فکر رہو. کہتی آپ خوش ہیں؟ کہتا ہاں میں خوش ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئی تھی واپس، اگر نہ آتی اور تو تم دنیا میں کھو جاتی اور میں شاید اپنی دنیا میں. کہتی ہاں میں تو اعتراف کرتی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتی تھی، آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس لیے واپس آ گئی. فاتح اس سے پوچھتا کیا تمہیں اب بھی وہ سفید ہرن نظر آتا ہے اور مستقبل کے خواب؟ کہتی نہیں، اب مجھے اتنا خاص کچھ نہیں نظر آتا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ خوش ہوں اور مجھے مستقبل کی کوئی فکر بھی نہیں ہے. کیا ہم سب ہمیشہ ایسے ہی خوش رہ سکیں گے؟ فاتح کہتا رہتا تو سب کچھ ایک جیسا کبھی بھی نہیں ہے. تالیہ کہتی میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں واپس آ گئی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. بس آپ میرے لیے کر سب کچھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. فاتح کہتا محبت وہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اسرا کہا کرتی تھی وان فاتح سے محبت ہے یا ریانہ سے.
لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ محبت سے زیادہ قیمتی ہے. اب مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے. تالیہ ایک دم سے مسکرا پڑتی ہے. آپ نے ایک بات مجھے آج تک نہیں بتائی. آپ نے یان سوفو سے سودا کیا کیا تھا جو اس نے ہمیں چابی بنا کے دی تھی؟ فاتح کہتا میں نے اس سے کوئی سودا نہیں کیا تھا. تمہیں میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ کہتی میں کیسے یقین کر لوں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ذرا چاہتے ہیں ہم قدیم ملاقہ کے اسی وقت میں جب وان فاتح ملکہ یان سوفو سے ملنے گیا تھا کہ اس کو خاص بات کرنی ہے. فاتح نے اس کو ایک تو بغاوت کا بتایا تھا اور ایک اس کو یہ کہا تھا کہ تم اسی دنیا میں کیوں مرنا چاہتی ہو. ایک چابی ہمارے لیے بناؤ اور ایک اپنے لیے بنانا اور ہماری دنیا میں آ جانا. ہماری دنیا میں شاید تم زیادہ عرصہ زندہ رہ سکو. تو یان سوفو کہتی ایسا کیا ہے تم لوگوں کی دنیا میں جو تم یہاں کی بادشاہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وان فاتح کہ آگے سے اس کو کہتا ہے یہ تو تمہیں آنے پہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہماری دنیا میں کیا ہے. اب واپس آتے ہیں قدیم علاقہ میں جہاں پہ ایک چرچ کے اندر سے نا ایک ڈور کھلتا ہے جہاں سے یان سوفو جو ہے نا باہر نکلتی ہے. باہر نکل کے آ کے دیکھتی ہے کہ وہ دنیا بہت جادوئی لگتی ہے اس کو، کیونکہ گاڑیاں، جہاز، وہ ساری چیزیں بہت حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ واقعی یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی جادوئی ہے. اس لیے تو وہ دونوں یہاں آ گئے. پھر اس کی نا چابی سے ایک سنہری پنکھ نکلتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے اس دور کے شکار باز کے رہبر کے پاس لے چکو. ذوالکلفی تو اب شکار بازوں کا رہبر نہیں رہا، لیکن یہ کرسی کبھی خالی نہیں ہوتی، اس کی جگہ کوئی نیا ضرور آ جاتا ہے وقت کے ساتھ. تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی. ہر ایک کو تقریباً اپنی ہیپی اینڈنگ مل گئی. ایڈم کو نیا گول مل گیا کہ وہ اپنی زندگی آگے گزار لے اور ایک اچھا انسان بن جائے. داتن نے بھی اس کا ساتھ دیا. فاتح اور تالیہ بھی ایک ساتھ ہو گئے. فاتح نے کرسی پہ بیٹھ کے سوچا کہ سیاستدانوں کی زندگی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی اور اس سے کافی کچھ لے جاتی ہے، اپنوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی. اس لیے اس نے اس کرسی کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد بنا لیا کہ بے گناہ قیدیوں کو چھڑوائے، جس میں تالیہ نے اس کا ساتھ دیا. اور یان سوفو بھی اپنی زندگی کو پرانی کو چھوڑ کے نئی میں آ گئی. اور پمبور وہ کبھی ختم نہیں ہوئے، ہمیشہ وہیں رہیں گے. ویسے بھی ہر کہانی کا کوئی اینڈ تو ہوتا نہیں، کہانیاں تو ایسے ہی چلتی رہتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پھر کسی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی.